اردو مجلس۔ سامعین، اردو شاعری کی تاریخ اور فکر و فن پر مبنی پروگرام داستانی اردو شاعری کے ساتھ حاضر خدمت ہے رئیس صدیقی۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اردو شاعری ہماری ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا عظیم ورثہ ہے۔ اسی سلسلے کے تحت آج ہم آپ کو سنواتے ہیں فیچر اردو شاعری جنوبی ہند میں۔ ہمارا ملک تہذیب و تاریخ کا ایک ایسا چمنزار ہے جس میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں، رنگارنگ کے پھول جو اپنی صورت و شکل، رنگ روپ اور خوشبو کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ذوق دہلوی کا ایک مشہور شعر ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ اختلاف اس معنی میں فطرت کا سحر دلکشی ہے۔ اختلاف ہم جغرافیائی ماحول میں بھی دیکھتے ہیں اور قدرتی فضا میں بھی، مختلف انسانی نسلوں اور گروہوں میں بھی۔ آخر دھنک کے رنگ بھی تو اختلاف رکھتے ہیں، جن میں ہر رنگ ایک دوسرے سے الگ بھی ہے اور ایک دوسرے سے ہم رنگ و آہنگ بھی۔ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ زمانے کی حسین رنگارنگی بھی اور زبانوں کی وہ کشش و روش بھی جو الگ الگ ہونے کے ساتھ قربتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ زبانیں تہذیبوں کی آئینہ دار ہوتی ہیں اور تاریخ کے رویے، ان کی لفظیات، ان کی معنیات اور شعر و شعور زبان و ادب کے مختلف سلسلوں میں موتیوں کی طرح پروئے ہوتے ہیں۔ ہمارے جمہوری ملک ہندوستان میں 14 بلکہ اس سے بھی زیادہ زبانیں سرکاری طور پر آئینی اور دستوری حیثیت رکھتی ہیں۔ ان میں اردو زبان بھی ہے جو وسطی دور کی جدید پراکرتوں میں ہے اور صدیوں سے ہماری علاقائی بولیوں کے ساتھ اس کا گہرا رشتہ ہے۔ اردو کے بحیثیت زبان تاریخی سلسلے گزشتہ 700-800 برس میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس کا تعلق پنجابی، سندھی، راجستھانی اور برج بھاشا سے خاص طور پر قریبی رشتوں کا رہا ہے۔ اردو کی ترقی اور ترویج کی ابتدائی صدیاں خاص طور پر جنوبی ہندوستان سے وابستہ ہیں، جہاں اس کو دہلوی، گوجری، ہندوی اور دکنی کہا جاتا رہا اور ہم اسے دکنی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے زمانے میں جن زبانوں کا ذکر کیا ہے ان میں دہلوی زبان بھی ہے جو اس زمانے کی دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جاتی تھی۔ حضرت امیر خسرو نے اپنے جو دوہے، دو سخنے، گیت، قبط اور اسی قبیل کی دوسری شعری روشیں اختیار کی، ان پر اگر غور کیا جائے تو ان سب کا شعری رشتہ جا کر اپبھرنش سے مل جاتا ہے، جو مسلمانوں کی شمال مغربی ہندوستان میں آمد کے قریبی زمانے میں یہاں ایک عام بول چال کے زبان کے طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اپبھرنش کا قدیم رشتہ ان زبانوں سے تھا جو اب پرانی پراکرتیں کہلاتی ہیں اور جن میں پالی پراکرت سب سے زیادہ بااثر اور مقبول زبان رہی ہے۔ یہ بودھوں کی عوامی بولی ہے۔ اردو کی ابتدا میں پرانی بولیوں کے اثرات بھی شریک ہیں۔ اسی نے دہلوی بولی کی شکل اختیار کی اور پھر دہلوی بولی اپنی خوبیوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں اپنی جگہ بنانے لگی، خاص طور پر دکن پہنچی۔ دہلوی بولی کے گجرات اور دکن پہنچنے کی بڑی وجہ اس وقت کی فوجی نقل و حرکت ہے
ہم جانتے ہیں کہ علاؤالدین جو 13ویں صدی کے آخر اور 14ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں اپنے ساتھ لشکر لے کر جنوبی ہندوستان گیا، اس کے بعد اس کے سپہ سالار ملک کافور نے دکن پر کئی بار چڑھائیاں کیں اور وہ دوار سمندر تک پہنچ گیا۔ فوجیں کبھی تنہا سفر نہیں کرتی، ان کے ساتھ کھانا پکانے والے بھی ہوتے ہیں، گھوڑوں کا گھاس تانا کرنے والے بھی، دوسری قسم کی خدمتوں کے لیے بھی جو ڈیروں سے، تمبوؤں سے اور طرح طرح کے کاموں سے متعلق ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں جو محنت و مزدوری کر سکتے ہوں، اور وہ لوگ بھی جو ان کی نگرانی اور انتظام میں شریک رہ سکے۔ ان کی اپنی بولیاں ہوتی ہیں، لب و لہجہ اور محاورے ہوتے ہیں جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ سپاہیوں کی بہت بڑی تعداد بھی ایسے افراد پر مشتمل ہوتی ہے جن کی اپنی اپنی بولیاں اور بھاشائیں ہوتی ہیں۔ اسی لیے لشکریوں کی زبان اپنے پھیلاؤ کے اعتبار سے عام شہری زبان سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے اردو کو شروع میں لشکری زبان کہا جاتا تھا اور اردو لشکر ہی کو کہتے بھی تھے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمالی ہند کی لشکری بولی جنوبی ہند پہنچی۔ جنوبی ہند کی اپنی بولیاں تھیں جن پر پاس پڑوس کی بولیوں کا اثر بھی تھا، اور ایک ایسی بولی کا بھی جو مشترک بولی بن سکتی تھی اور ایک لنک لینگویج کا کام کرتی تھی، جس پر گجراتی اور مراٹھی کا اثر بھی تھا، تیلگو اور ملیالی اور کنڑ کا بھی۔ لوگ اس سے پہلے بھی شمالی ہند کی بولیوں سے تھوڑا بہت واقف تھے، اس لیے کہ بودھ اور جین سادھو شمالی ہند کی بولیاں بولتے ہوئے تبلیغ کے لیے جنوبی ہند پہنچتے تھے۔ اس ماحول میں اردو وہاں پہنچی تو وہ محض لشکری زبان نہ رہی، بلکہ ایک نئے دھرم اور ایک نئے روحانی فلسفے کی زبان کی حیثیت سے پہنچی۔ نئے روحانی فلسفے سے تصوف مراد ہے، اور شمالی ہند خاص طور پر دلی اور لاہور نیز ملتان اور اجمیر جیسے شہر تصوف کا بڑا مرکز بن چکے تھے۔ دہلی سے دکن کا سفر زیادہ تر ہندوستان کے جنوب مغربی علاقے سے شروع ہوتا تھا، ان میں مالوا، گجرات اور مراٹھ والے کو شامل سمجھیے۔ اسی لیے ان راستوں میں آنے والے شہروں اور بستیوں میں اردو کا بھی رواج ہوا، جو اس زمانے کی دہلوی اردو تھی۔ دکن کی شاعری کو ہم تصوف کے زیر اثر بھی دیکھتے ہیں اور دہلوی، گجری اور مراٹھی کے زیر اثر بھی۔ اس کا بڑا مرکز دولت آباد یا دیوگری بھی بنا۔ ابتدائی دکنی شاعری کے مرکز دکن میں مختلف جگہوں پر ہیں، ان میں سے ایک ممتاز اور معروف مقام گلبرگہ شریف ہے، جہاں حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کا قیام تھا۔ یہیں آپ کی درگاہ بھی ہے جو آج تک عوام و خواص کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کی جو قدیم دکنی شعری تخلیقات ملتی ہے، ان میں ایک تصنیف چکی نامہ ہے، ایک اور تصنیف چراغ نامہ ہے اور ایک ہے شکار نامہ۔ یہ تینوں قدیم دکنی شاعری کا نمونہ قرار دی جا سکتی ہیں۔ ان کے ناموں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے کس طرح اس وقت کی عوامی زبان کے ساتھ عوامی زندگی اور تہذیبی رجحانات کو پیش نظر رکھا ہے۔ عوام کی اپنی بولی ٹھولی ہوتی ہے، ان کے اپنے اظہار کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ چکی اس دور اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کی بہت سی صدیوں میں پھیلے ہوئے معاشرے کا ایک تمثیلی نمونہ ہے، جسے ہم سمبل کہتے ہیں۔ چکی گھر گھر میں ہوتی تھی اور صبح سویرے چکی پر گھر کی عورتیں آٹا پیستی تھی اور اس کی گھور کے ساتھ گویا بھور ہوتی تھی۔ چکی چلانے والی اور آٹا پیسنے والی عورتوں کے اپنے اس وقت کے گیت ہوتے تھے۔ ان گیتوں کے ذریعے وہ اپنی محنت کو خوش آہنگ بناتی تھیں۔ ان کا دل بھی بہلتا تھا اور تھکان کا احساس بھی کم ہوتا تھا۔ خانقاہ نشین بزرگ عربی، فارسی
और गाहे गाहे तुर्की भी जानते थे और हस्ब ज़रूरत इन ज़बानों से भी काम लेते थे, लेकिन अवाम तक अपनी तालीम और तिलकीन को पहुंचाने के लिए वो उस ज़बान ही को इख्तियार करते थे जो गोया अवाम के लबों से उठाई जाती थी और इन्हीं के कानों तक पहुंचाई जाती थी। इसीलिए हम देखते हैं कि चक्की नामा में जो ज़बान इस्तेमाल की गई है वो औरतों की ज़बान है और कोई भी बोली या भाषा औरतों की ज़बान से अलग नहीं रहती, इसलिए कि कोई भी बच्चा ज़बान सीखता है तो अपनी माँ बहनों की गोद में सीखता है, उनकी लोरियां, उनके गीतनुमा बोलियों से सीखता है। यही उसकी मादरी ज़बान होती है। जनूबी हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान बाजारी ज़बान के तौर पर शुरू में ज़रूर फैली होगी, लेकिन हमारे पास उसका अपना कोई रिकॉर्ड एज सच नहीं है। हाँ, खानखाहों ने ये खिदमत अंजाम दी तो उसका रिकॉर्ड भी अब रफ्ता रफ्ता उसकी शुरुआत से मिलना शुरू हो गया है। जनूबी हिंदुस्तान में हम 3 इलाकों को उर्दू की खिदमत में आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और उर्दू अदब की जो खिदमत हो रही है उसमें ज़्यादा हिस्सा उन शुअरा का है जो बेशतर सूफी बुजुर्ग हैं। हजरत शाह कुतुब आलम गुजराती और उनके खानदान के मुमताज बुजुर्गों के जो अक़वाल और इल्मी आसार मिलते हैं उनमें उर्दू ज़बान में कहे हुए शेर खास अहमियत रखते हैं। ये उर्दू उस वक्त की वो मुश्तरका देहलवी, गुजरी और दक्कनी ज़बान है जिसको लोग बोलते और समझते हैं। खानकाह में हर तरह के लोग और हर तबके के अफराद आते हैं। हम कह सकते हैं कि उनकी अपनी अपनी इलाकाई बोलियां, तबकाती लबो लहजा और इनफरादी तरसे गुफ्तगू है, लेकिन जब वो जमा होते हैं आपस में तबादला ख्याल करते हैं, अपना दुख दर्द कहते हैं और सुख शांति की बातें सुनते हैं, तो एक ऐसी ज़बान और खानकाही बोली वजूद में आती है। ये सबकी अपनी बोली बन जाती है, इसलिए कि इसका ताल्लुक उस भाषा से है जो दिल्ली की भाषा है और दक्कन की भी। बात को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि यहीं से उर्दू शायरी आगे बढ़कर और उर्दू ज़बान एक नई तहजीबी बोली के तौर पर आगे पहुंची और उसने रिवाज मकबूलियत और इश्तराक के नए मदारिज तय किए, जिससे एक नई तारीख बनी। ये कहिए कि तारीख एक नए तहजीबी, अदबी और लिसानी खतूत पर आगे बढ़ी, जिसने उस वक्त के लिसानी हलकों में एक नई तरह का रंगारंग इश्तराक पैदा किया। ये मामूली बात नहीं थी, तारीख साज बात थी, जिसने आगे चलकर शुमाल और जनूब में नए ज़हनी और ज़मानी रिश्ते पैदा किए। बहमनी सल्तनत के ज़माने में उर्दू शायरी का दक्कन में आगाज़ हो गया था और एक ऐसी शेरी तख्लीक भी वजूद में आ चुकी थी जिसको उस दौर का रज़मिया या एपिक भी कह सकते हैं। ये निज़ामी बदरी की तसनीफ थी और इससे पता चलता है कि निज़ामी ने फ़ारसी और हिंदवी रज़्म नामों से इस अदबी रुझान को अक्स किया था। उस दौर की शायरी के दूसरे नमूने जो अब तक दस्तयाब हुए हैं और हमारी मालूमात की रोशनी में आए हैं, उनमें हमें जो शेरी तख्लीक़ात मिलती हैं वो ज़्यादातर गुजरात के सूफी बुजुर्गों के शेरनामे हैं। इन पर मकामी असरात भी हैं। नीज़, दहलवी और हिंदवी के मजमूई तासुरात भी इनमें झलकते हैं। इनमें से कुछ नमूने यहाँ पेश कर दिए जाएं तो ज़्यादा मुनासिब है। आ
پاؤں کے بچھوؤں کی آواز سناتی جا۔ گجرات کے ممتاز صوفی شعراء میں شاہ بہاؤالدین باجن ایک بڑے شاعر ہیں اور ان کی شاعری کے بہت سے نمونے دستیاب ہیں، جن میں کہیں گیت کا سا انداز ہے، کہیں قبط کا سا، کہیں دوہا ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ گجرات کے صوفیوں میں ایک بہت اہم نام ہمیں شیخ نثار کا ملتا ہے۔ ان کی شعری تخلیقات میں ہمیں اس انداز کے شعر نامے بھی ملتے ہیں جو بابا گرو نانک کے یہاں دیکھنے میں آتے ہیں۔ ہماری کلاسیکی شاعری میں جو شعری اصناف بہت مروج اور مقبول ہیں، ان میں مثنوی کو اس دور کی دکنی شاعری میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ یہ لوگ غالباً ہندوی زبان میں مہاکاویہ کے جو نمونے اس وقت بہت مشہور تھے ان سے بھی تاثر قبول کرتے رہے اور فارسی روایت کو بھی انہوں نے سامنے رکھا۔ حضرت خوب محمد چشتی اس زمانے کے ایک محترم اور بزرگ شاعر ہیں اور خوب ترنگ ان کی شعری تخلیق ہے۔ یہ تصنیف ایک لڑکی کی طرف سے سوالات اور مرشد کی طرف سے اس کے جوابات کی تکنیک کو اپنائے ہوئے ہے۔ دکن میں جو تصانیف ہوئیں ان میں مثنویات کے گوناگون نمونے سامنے آئے۔ ان میں رزم نامے بھی ہیں اور بزم نامے بھی، ترجموں کی صورت میں بھی بعض اہم مثنویاں یہ کہیے کہ دربارہ لکھا گئیں۔ مثلاً حضرت امیر خسرو کی ہشت بہشت کا ترجمہ اسی نام سے دربارہ ہوا۔ نصرتی دکن کے بہت معروف شعراء میں ہیں اور دو اعتبار سے اس کا تعارف خاص طور پر دکنی شاعری کی تاریخ میں قابل تحسین ہے۔ یہ شاعر علی عادل شاہ ثانی کے دربار سے وابستہ ہے اور علی عادل شاہ ثانی سے قریبی ذہنی رشتہ رکھتا ہے۔ اس نے علی عادل شاہ ثانی کی فتوحات منلار کا اپنے علی نامے میں ذکر کیا ہے اور اس ذکر کے باعث کے فتح نامہ دکن ہے اس کو وہ شاہ نامہ دکن سے تعبیر کرتا ہے۔ علی نامے میں مختلف قصیدے بھی شامل ہیں جو نصرتی کی طرف سے شاہی جشن اور جلوس کے موقع پر پیش کیے گئے تھے۔ دکن میں قصیدہ گوئی کا زیادہ رواج نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ اس کی وجہ مثنوی میں بادشاہوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی روایت رہی۔ ہر دور کی اپنی ایک اسپرٹ ہوتی ہے۔ دکن کو اس وقت شاہی درباروں کی موجودگی کے باوصف مد حیات سے تو دلچسپی ہے، خواہ وہ مرشدوں کی مدح و ستائش ہو یا پھر سلاطین و امرائے وقت کی، لیکن قصیدے کی اپنی آزاد فارم سے کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تک دکنی مخطوطات میں قصیدے نہیں ہیں۔ بیجاپور کے علاوہ اس وقت دکن کا شہر گولکنڈا جو موجودہ شہر حیدرآباد سے قریب ہے قطب شاہیوں کا مرکز سلطنت تھا، اور اس شاہی خاندان کے عروج کے ساتھ شہر گولکنڈا میں دکنی یا دکن کی اردو شاعری کا بھی بہت رواج ہوا۔ بیجاپور کے شاعر نصرتی کی طرح دکن میں ملا وجیہی گولکنڈا کا بہت بڑا ادیب اور شاعر ہے۔ ملا وجہی اپنی نثری تصنیف سب رس کے لیے بڑی شہرت رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قطب مشتری میں وجیہی نے محمد قلی قطب شاہ کی اپنی حیات معاشقہ کو پیش کیا ہے۔ اگرچہ یہ قصہ جس کا ہیرو خود شہزادہ قطب ہے اپنی طور پر ایک روایتی قصہ ہے، مگر اس کا اپنا انداز اس حقیقت سے بہت قریب ہے کہ اس کی ہیروئن مشتری ہے، جس کی وجہ سے اس تاریخی مثنوی کا نام قطب مشتری رکھا گیا ہے۔ محمد قلی گولکنڈا کے بڑے بادشاہوں میں سے ایک ہے اور اسی کے ساتھ دکن کا بڑا شاعر بھی ہے۔ یہ بادشاہ جس نے اکبر کا آخری اور جہانگیر کا ابتدائی زمانہ دیکھا، دکنی اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر خیال کیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کا ضخیم دیوان یا کلیات مل گیا ہے، جس کا مرتب خود اس کا داماد اور بھتیجا محمد قطب شاہ ہے، اور محمد قطب شاہ کی ایما پر دربار کے کسی خطاط نے اس کی کتابت کی ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کے دیوان میں کئی طرح کی غزلیہ شاعری اور گیتوں کی شاعری کے نمونے ملتے ہیں، بجزیے کے۔ ان میں وہ غزلیں بھی ہیں جو حافظ شیرازی کی غزلیہ شاعری کے نمونے پیش کرتی ہیں، دوسرے وہ غزلیں ہیں جو محمد
قطب شاہ کی اپنی تواضع ہیں، تیسرے وہ جو گیت نما ہیں اور جن میں اس نے ایک خاص انداز اور اسلوب سے اپنی 12 پیاریوں کو اپنی شاعری میں روشناس کرایا ہے اور ان کے حسن اور حسین سراپے کو خوبصورت الفاظ میں پیش کیا ہے۔ اردو شاعری میں ان عورتوں کا ذکر تو عام طور پر ملتا ہے جن کے حسن و جمال سے ہمارا کوئی بھی شاعر متاثر ہوا ہے۔ یہ ایک فطری بات بھی تھی، اسے ہم غزلیہ شاعری میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور نظمیہ شاعری میں بھی، لیکن ایک ہی فنکار نے مختلف عورتوں کے حسن کو سراہا ہو، اس کی مثالیں اردو شاعری میں صرف محمد قلی قطب شاہ کے یہاں ہی ملتی ہیں۔ یہی انداز تو محمد قلی کے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، جو ایک نئی بے حد دلچسپ اور تاریخ ساز بات ہے۔ محمد قلی کی نظمیں گیتوں کی لے سے بہت غریب ہے۔ عزیز لکھنوی کا ایک شعر بے اختیار یاد آ گیا۔ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ مومن کا شعر بھی اس موقع پر یاد آتا ہے جہاں انہوں نے غزل گانے والی شخصیت کی آواز کی تعریف کی ہے۔ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے، آواز تو دیکھو۔ غزل کی معنی ہے معشوقاؤں یا محبوب عورتوں سے باتیں کرنے کی، اور اس طرح اپنے دل کی بات کہنا حسن تغزل کو پیش کرنا ہے، جس کی طرف مومن کا یہ شعر اشارہ کرتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ محمد قلی قطب شاہ نے غزل کو حسن تغزل کے رنگ میں ڈھال دیا۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج
یک پل جیا جائے نہ. اس پر گیتوں کی اپنی لے اور نغمگی کا جو اثر ہے وہ بے اختیار دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اپنے معاصر ابراہیم عادل شاہ ثانی کی طرح محمد قلی بھی ہندوستانی موسیقی کا دلدادہ تھا. محمد قلی قطب شاہ نے اپنے مذہبی جذبات کے ساتھ بھی شعر کہے ہیں. خود اپنی شاہانہ زندگی اور عیش و عشرت کے ماحول کو گو 12 اماموں کا صدقہ قرار دیتا ہے. وہ اپنے باغات، اپنے محلات اور دکن کے خوبصورت قدرتی ماحول کی تعریف میں بھی شعر کہتا ہے. یہ اس کی شاعری کا اور اس کے ادبی شعور کا ایک اشاریہ ہے. دکنی شاعری کی اپنی وسعتوں کو ان کی رنگا رنگیوں کے ساتھ چند صفحات میں نہیں سمیٹا جا سکتا، مگر بعض اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، جن میں گجرات کے شاعر بھی شریک ہیں، گولکنڈہ کے بھی اور بیجاپور کے بھی. عجیب بات ہے کہ دکنی شاعری کی ابتدا بھی گجرات سے ہوئی اور کلاسیکی دکنی شاعری کی انتہا بھی گجرات ہی سے شعری اور شعوری تعلق رکھتی ہے. ہماری مراد ولی کی شاعری سے ہے، جن کو ولی دکنی بھی کہا گیا اور اورنگ آبادی بھی، مگر وہ دراصل گجرات کے تھے. ان کے دکن، اورنگ آباد اور گجرات سے تعلق نے دکنی شاعری کی ارتقائی خصوصیات کو ان کے اندر سمیٹ دیا. بقول مولانا محمد حسین آزاد، ولی دکنی تمام بحر فارسی کی اردو میں لائے. شعر کو وزن اور وزن کو غزل، ردیف اور قافیے سے سجایا اور ردیف وار دیوان مرتب کیا، اور دکن کی محراب زندگی میں روشن شمع سے دہلی جیسے شاہی اور تاریخی شہر میں اردو شاعری کا چراغ روشن کیا. اردو شاعری جنوبی ہند میں. ابھی آپ داستان اردو شاعری سلسلے کے تحت فیچر سن رہے تھے. تحریر ڈاکٹر تنویر احمد علوی، صداکار غزالہ امین، فلورا بوس، علی محتشم رضا، گلوکارہ شوبنا راؤ، کلام قلی قطب شاہ اور ولی دکنی، معاون شمیم عثمانی اور ایم اے کمال، ترتیب و پیشکش رئیس صدیقی. اس کے ساتھ ہی آج کا اردو مجلس پروگرام مکمل ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.